چلیے، تو باقی لوگوں نے اس کو ویڈیو کو سنا؟ ابھی تک تو ایک جو ہے ہاتھ کھڑا ہے۔ ہاں چلیے، فرسٹ 42 منٹ سنے ہیں، چلیں زبردست، اچھی بات ہے۔ اچھا، کچھ نے تو سنا ہے۔ دیکھیں، فائدہ تو تبھی ہوگا اس میں اگر تفسیر کورس کو صحیح طریقے سے کرنا ہے تو کم سے کم جو ہے اس کو سنیں آپ، جو زیادہ نہیں ہے، ڈھائی ڈھائی گھنٹے کا تقریباً ہوگا، سوا دو ڈھائی گھنٹے کا ایک سیشن ہوگا، تو اس کو ضرور آپ سنیں۔ اور پھر ظاہری بات ہے اس میں جو کوشچنس ہوں گے ان کو ہم ایڈریس کریں گے، ورنہ پھر یہ ہے کہ ہم کچھ ٹاپکس کو دیکھیں گے، یعنی کچھ ہم ڈسکس کر لیں گے، کچھ ٹاپکس کے حوالے سے ڈسکشن ہو جائے گی، لیکن اس طریقے سے پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئزز بھی ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم شیئر کر دیں گے، جیسے آج کا پہلا سیشن ہے تو سیشن کے بعد انشاءاللہ کوئز جو ہے پہلا والا شیئر ہو جائے گا۔ لیکن فائدہ تبھی ہے جب آپ لوگ جو ہیں اس کو صحیح طریقے سے سنیں۔ تھوڑا سا کریش کورس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کم ٹائم میں جو ہے زیادہ سے زیادہ گین کیا جائے، لیکن اس کے لیے پھر کمٹمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، تو اس لیے آپ لوگ جو ہیں اس میں جتنی کمٹمنٹ آپ کی ہوگی اس حساب سے ہی پھر کانسیپٹس جو ہیں وہ صحیح معنوں میں کلیئر ہو سکیں گے، اور پوری تفسیر سے اگر ہم نے گزرنا ہے قرآن کی، تو پھر یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی۔ جی، اصل میں پہلا جو آج کا سیشن جو ہے وہ اسی پر بیس ہے نا، اسی پر بیس کرتا ہے۔ اب کیو اینڈ اے ہوگا، بیسیکلی کوشچن آنسرز ہوں گے، اور کچھ اہم ٹاپکس ہیں جن پہ میں بات بھی کروں گا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اس کو ضرور سنیں۔ لیکن چلیں، آج اگر نہیں سن سکے تو آپ سن لیجئے گا، لیکن یہ ہے کہ کچھ ٹاپکس اہم ہیں پہلے پارے کے اندر جن کو ہمیں ٹچ کرنا ہے۔ اس میں ایک جو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جو کہ آپ بالکل بالکل آغاز میں اسے کنفرنٹ کرتے ہیں، وہ ہے کہ مومن کون ہے، کافر کون ہے، اور منافق کون ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تین لوگوں کا ذکر ہے بالکل آغاز میں۔ اب یہ کون لوگ ہیں، ان کے کیا ٹریٹس ہیں، ان کا ذکر ہوا ہے، تو اس پہ تھوڑا سا شروع کرتے ہیں ذرا۔ تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ مومن کون ہوتا ہے، یا ایمان کیا چیز ہے؟ یعنی پہلے کانسیپٹ آف ایمان سے دیکھ لیتے ہیں، شروع کرتے ہیں، پھر مومن کی طرف آئیں گے۔ جی، یہ جنہوں نے سنا ہے وہ کیا سمجھے ہیں اس حوالے سے؟ کوئی ایسا جو ہے بتائے کہ جس نے سنا ہے اور وہ اس پہ کیا سمجھا ہے، ذرا اس حوالے سے بات شروع کرتے ہیں۔ جی، یہ ڈسکشن، اس ڈسکشن سے ذرا آغاز کرتے ہیں۔ کسی کا جی کوئی بولنا چاہے تو بات کر سکتا ہے۔ جی، یہ سسٹر نے کہا ہے کہ ایمان اللہ پر ہے، اس کے پروفٹس پر ہے، اس کی کتابوں پر ہے، اینجلس پر ہے، اور غیب پہ ہے، اور جو میں آخرت پر ہے۔ اچھا، لیکن یہ تو ایمان کے ٹینٹس ہیں نا، یعنی ایمان کے اراکین ہیں۔ میں پہلے سمپل یہ کانسیپٹ جو ہے سمجھنا ہے نا کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، واٹ از ایمان؟ سر ویسے تو میں نے پورا لیکچر نہیں سنا ابھی تک، لیکن ویسے جو پہلے چیزیں سنی ہوئی تھی تو اس کے ضمن میں ہے کہ ایمان کی جو اصطلاحی ڈیفینیشن کی جاتی ہے، کہ تصدیق و بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر اس بات کی تصدیق کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرنا، ٹھیک ہے۔
ہاں یہ بھی ایک اچھی ڈیفینیشن ہے۔ یعنی اس کو اگر ہم ایک سمپل اس کانسیپٹ میں دیکھیں نا کہ ایکسیپٹ کرنا، ٹھیک ہے، حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا، اس سے ہم کہتے ہیں ایمان۔ مطلب جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، ٹھیک ہے، تو کیا آپ لوگ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے، ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ اسے؟ ٹھیک، جی بالکل. یہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا۔ یہ ایکسیپٹنس جو ہے ایک ایسی ایکسیپٹنس کہ جس میں کوئی شک باقی نہ رہے، ٹھیک ہے، ایک ایسی ایکسیپٹنس، اس طرح مان لینا کسی بھی حقیقت کو کہ اس میں شک باقی نہ رہے، اسے ایمان کہتے ہیں، سمپل ایز دیٹ۔ یعنی اصل میں جو ٹرمینالوجیز ہیں اس کے وہ میننگز جو کہ آج کے دور میں آسانی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں، اس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ ورنہ ایمان کے بارے میں عام طور پہ جب ہم سوال کرتے ہیں تو لوگوں کو لوگ اس کا جواب نہیں دے پاتے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان ایمان ہوتا ہے، یا ایمان تصدیق ہوتا ہے، یا ایمان کچھ اور چیزیں اور یقین کا نام لیتے ہیں۔ لیکن ایمان بیسیکلی سمپل ورڈز میں اگر ہم ایمان کو ڈیفائن کریں تو ایمان ایک ایکسیپٹنس وداؤٹ ڈاؤٹ، ٹھیک ہے، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، اور آپ کو کوئی شک نہیں ہوا، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ موبائل ہے۔ جی، تو اچھا، اب اسی طریقے سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو ہے، اب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایک ٹی کپ ہے، تو آپ اسے ایکسیپٹ کریں گے؟ ہاں جی، نہیں، کیوں آپ ایکسیپٹ نہیں نہیں کر سر، رہا؟ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کریں کہ گے. یہ ٹی کپ ہے، آپ اسے کیوں ایکسیپٹ نہیں کر؟ ہاں جی، کیونکہ یہ نہیں ہے سر. نظر آ رہا نہیں، ہے، جو نظر آ میں رہا آپ سے کہہ رہا ہوں یار، آپ کا ٹیچر آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ ٹی کپ ہے، تو آپ کو ایکسیپٹ کرنے میں کیا چیز روکے ہوئے؟ The base knowledge that we already have, like we already know it's a mobile. ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ ٹھیک ہے، ابھی آپ مطلب اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فار ایگزامپل میں کافی دیر اس پہ لیکچر دیتا ہوں آپ کو، اور آپ سے کہتا ہوں کہ میں مطلب قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ آپ کی آنکھوں کے اوپر دھوکا ہو گیا، یہ میں دکھا آپ کو ٹی کا پی رہا ہوں لیکن نظر آپ کو موبائل آ رہا ہے۔ تو کچھ عرصے، کچھ ٹائم کے بعد، اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، شاید یار ٹھیک کہہ رہے ہوں، بڑی بات ہے یہ، استاد جی جو ہیں یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، شاید میری آنکھوں پہ واقعی پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ آپ ایکسیپٹ تو کر لیں گے اس طریقے سے، لیکن یہ جو ایکسیپٹنس ہوگی یہ ود ڈاؤٹ ہوگی یا وداؤٹ ڈاؤٹ ہوگی؟ ہے. ود ڈاؤٹ ہو. ڈاؤٹ. ڈاؤٹ. ود ڈاؤٹ ہوگی نا، وداؤٹ ڈاؤٹ کس نے کہا تھا؟ ود ڈاؤٹ ہوگی نا، اب ایکسیپٹ تو کر لیے یار شاید ہو، لیکن یعنی ڈزنٹ میک سینس، نظر تو مجھے نہیں آ رہا۔ تو اس ایکسیپٹنس کو، یہ جو ود ڈاؤٹ ہوتی ہے، اسے آپ کو پتا کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے نفاق. گا؟ ہاں جی، شک. ریب. ریپ کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں، نفاق. یہ واقعی ٹیک اپ ہے۔ جی، ضعیف ایمان. ضعف ایمان. یہ کہ سسٹر نے صحیح لکھا ہے شاید، آپ نے پہلے اٹینڈ تو نہیں کیا سسٹر ماہم جو ہے، کوئی اس وجہ سے کوئی کورس؟ خیر اینی ویز، اس سے کہتے ہیں بلیف، ٹھیک ہے، یہ جو ورڈ بلیف ہے نا، یہ ہوتا ہی اس وقت استعمال ہے، یعنی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ڈاؤٹ ہو، ٹھیک ہے، یا پھر آپ فیتھ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔
یا بلیف کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں نا آئی بلیو دیٹ یو ول ریچ ہوم سیفلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ہے، یعنی آئی ایم ناٹ شیور بٹ آئی ہوپ دیٹ اٹ وڈ بی ٹرو. کانسیپٹ آف بلیف ہے ہی یہ کہ ایک ایسی بات جس کو آپ وداؤٹ ڈاؤٹ ایکسیپٹ نہ کر سکیں، جس کے بارے میں کوئی دلیل نہ ہو، تو اس کو آپ جو ہے ایکسیپٹ بھی کرنا ہے آپ نے. تو اب اس کے لیے جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ بلیف ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا، یہ انگلش ٹرانسلیشن کی بات ہے. یہی تو مصیبت ہے ہماری کہ ہماری جو ٹرمینالوجیز ہیں جو قرآن مجید کی ہیں، جب ہم ان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا انگلش میں، تو وہیں پہ مسئلہ آتا ہے. اب ایمان کے لیے جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے انگلش میں وہ کیا ہے؟ فیتھ. ٹھیک ہے. بلیف. یعنی یہ آپ حیران ہوں گے جتنی بھی ٹرانسلیشنز ہیں جو مسلمانوں نے بھی کی ہیں، تو اس کے اندر ایمان کی جگہ پر فیتھ یا بلیف کا ذکر آ گیا. آپ اگر نوٹ کریں نا کہ ایمان کی اگر ٹرانسلیشن آپ دیکھیں گے تو وہ یا تو بلیف کی گئی ہے یا فیتھ کی گئی ہے. اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا. میں نے ابھی آپ کو فرق بتا دیا ہے. ایمان ہے ایکسیپٹنس وداؤٹ ڈاؤٹ، بلیف ہے ایکسیپٹنس ود ڈاؤٹ. یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے، یعنی ان کے درمیان جو ہے وہ تو ایک بہت بڑا فرق ہے. یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ پھر جب ہم ایمان کو بلیف سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر نہیں ہوتا. پھر ہم یہ گلا کرتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ ہماری زندگیوں پہ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہیں سے ہے. یہیں پہ ایک وائرس ہے جو ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے. سر میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا جی جی کیجیے کوشچن. کہ بیسک لیول پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، اور یہ لیکن اسکالر سے ہی میں نے سنا تھا کہ اگر آپ ڈیپلی چلے جائیں تو کچھ چیزیں ہیں جو انسان اس کے بارے میں وسوسے محسوس کرتا ہے یا اس طریقے سے کلیئر نہیں ہو پاتی جو آخر ہی کلیئر ہوگی. تو جو ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ہے وہ رہے گا ہمیشہ، اسی میں ہمارا امتحان ہے دیکھیں کہ یہ ہم ایمان بالغیب کرتے ہیں پھر ہم. اچھا اب آتے ہیں ایمان بالغیب کی طرف. چلیں میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ورڈ آپ کے سامنے آئے کیونکہ یہ بالکل آغاز میں ہی آ جاتا ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب. یہ الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب آپ نے کیا سمجھا ہے؟ جی ابھی تو تفسیر تو میں نے اس میں نہیں دیکھی، لیکن جو غیب کی چیزیں جس کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو اس پر ہمارا ایمان ہے. جی جو جنت میرے خیال میں جہنم. جنہوں نے وہ اٹینڈ سنا ہے اکثر وہ صحیح جواب دے دیں کہ یہ جو الذین یؤمنون بالغیب ہے نا، اس کا مطلب غیبی ایمان نہیں ہے. یہ بلائنڈ فیتھ کی بات ہے کہ کر رہے اللہ تعالیٰ. ورنہ تو لفظ ہوتا الایمان الغیب. یہاں پہ لفظ ہوا ہے، لفظ استعمال ہوا ہے الذین یؤمنون بالغیب. تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جو ہمیں بتایا گیا نا کہ یار ہم تو بس آنکھیں بند کر کے ایمان لاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مسلمان کے لیے یہ آنکھیں بند کرنے والا ایمان جو ہے یہ کوئی ریکمینڈڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کانسیپٹ کو ہی سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ بالکل آغاز میں آ گیا، اس لیے ہم نے کہا نا کہ شروع کی جو بحثیں ہیں وہ تین بڑی بحثیں ہیں: ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، اور نفاق کیا ہے. تو ایمان کیا ہے اس کو پہلے اچھی طرح ہم نے یہاں پہ سمجھ لینا. ایمان ہے ایکسیپٹنس وداؤٹ ڈاؤٹ. اور الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ ٹو ایکسیپٹ دی ان سین ریالٹیز وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. ریالٹیز ان سین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی جو ایگزسٹنس ہے وہ ثابت شدہ ہے. یعنی ان کو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں ان کو فیکٹس جانتے ہوئے. ہم اس طرح ایکسیپٹ نہیں کر رہے یار بس یہ تو ان کے اندیکھی ہیں، ان سین ہیں، یا ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی اس لیے چلو مان لو. یہ چلو مان لو والا چکر ایمان میں نہیں ہے، یاد رکھیں.
ایمان ریزن کے اوپر ہی کھڑا ہوتا ہے، بغیر ریزن کے ایمان نہیں ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر بغیر ریزن والا ایمان عام ہو جاتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی؟ جہاں پر بغیر ریزن والا ایمان عام ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جی، جہالت. پھر جہالت ہوتی ہے. جی معیز بھائی کو بات کرنا چاہ رہے ہیں. پر کوشچن تھا کہ پھر آزمائش کدھر ہے، کس چیز کی آزمائش؟ آزمائش بہت ساری، وہ آزمائشیں بہت ساری ہیں، وہ بعد میں ذکر کریں گے، لیکن کم سے کم یہ تو آزمائش نہیں ہے نا. مطلب یہ آزمائش نہیں جس کو ہم آزمائش بنا رہے ہیں. آزمائشیں ہیں، وہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں جب ہم ایمان کو آگے مزید ایکسپلور کریں گے. لیکن پہلے اس کو سمجھیں کہ یہ کوئی آزمائش کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ریالٹیز انسین ہیں، لیکن ایکسیپٹ آپ نے کرنا ہے وداؤٹ ڈاؤٹ اینڈ بیسڈ آن ریزن. بغیر ریزن کے ایمان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور یہ صحیح بات کی نا کہ میں نے جو سوال پوچھا کہ جہاں پہ بغیر ریزن والا ایمان عام ہو جائے تو پھر وہاں جہالت ہوتی ہے. کیونکہ ریزن، بغیر ریزن کے ایمان لانے والے، ابھی اس امت کا حال آپ دیکھ لیں نا، یہی حال ہے. اس امت کے اوپر جو سب سے بڑا مسئلہ، یعنی سب سے بڑا وائرس لگا ہوا ہے اس امت کا، وہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھایا گیا بچپن سے کہ یار یہ تو کدھر سمجھ آنے والی باتیں ہیں، آپ بس مان لو. جب اس سائیکالوجی کے ساتھ، جب ہماری یہ سائیکالوجی بنا دی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک کو بابا آتا ہے، کوئی پیر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میری تو ملاقات جو ہے نا عالم رؤیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ ہوتی ہے. اور دیکھیں پہلے سے ہمارے ذہن میں یہ وائرس تو ڈال دیا گیا ہے کہ یار ریزن تو اس کے بارے میں ہم نے رکھنا ہی نہیں ہے، یہ تو آنکھیں بند کر کے ماننے والی چیزیں ہیں. تو ہمارے ذہن میں یہ تو بات ہی ختم ہو گئی ہوئی ہے نا کہ اس میں کوئی ریزن میٹر کرتا ہے. جب ریزن کی قید نکال دی گئی ہے تو اب اینی تھنگ کوڈ بی سولڈ. مطلب اس وقت امت کا حال یہ ہے کہ اس کو کچھ بھی سیل کیا جا سکتا ہے، اینی تھنگ، مطلب جسٹ یو نیم اٹ. میں ابھی آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، میں اگر آج یہ کہہ دوں نا کہ یار میں جو ہوں مجھے خود جو ہے زیارت ہوئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، مطلب میں اس طرح کی کوئی کہانی سنا ہوں، تو زیادہ چانسز یہ ہیں کہ مجھے آپ لوگوں کا تو نہیں پتا لیکن ہماری سوسائٹی کا زیادہ تر جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی سر، انڈیا پاکستان میں تو یہ بات صحیح ہے، باقی یا کانٹیننٹ پہ نہیں پاکستان پتا کیا، مجھے. پورا عربوں میں بھی یہ بات صحیح ہے، افریقنز میں بھی یہ بات صحیح ہے. مصری تو ہم سے بہت آگے ہیں. ہاں، جہاں پہ سر نان انٹلیکٹ مطلب اپنا انٹلیکٹ یوز نہیں کر رہے تو وہاں پہ ہر جگہ ایکسیپٹنس بہت آسانی سے کر لیتے ہیں لوگ. آپ یہ چلے بس. جائیں، مطلب آپ تارو نا مصر میں چلے جائیں، آپ شام میں چلے جائیں، آپ موراکو میں چلے جائیں، ایون گلف میں چلے جائیں، یہ تو پوری امت کا سر وائرس ہے. ہاں ہمارے یہاں پر زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ادھر بھی بعض بہت. جی ہمیں کہہ رہا تھا بعض عربی لفظ ایسے ہوتے ہیں جس کی کوئی ٹرانسلیشن ممکن نہیں ہوتی، تو ایمان بھی یہی لفظ ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایمان کا جو صحیح ٹرانسلیشن ہے وہ تو نہیں ہو سکتا. ایمان کے اندر جو گہرائیاں ہیں وہ لفظ ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. لیکن چلو ہم کسی حد تک اگر اس کے کلوز ورڈ کو ہم لے کے آئیں گے اردو میں تو ہم کہیں گے مان لینا، حقیقت کو سمجھ کر مان لینا. مطلب ایک ٹرم نہیں ہے آپ کو ملے گی، آپ کو کچھ ورڈز مطلب استعمال کرنے پڑیں گے فریز. اس کو ایکسیپٹ، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹرمینالوجیز جو ہوتی ہیں وہ بڑی کمپلیکس ایک فنامنا ہوتا ہے. ٹرمینالوجی ایسی نہیں بنتی ہیں، اور ٹرمینالوجیز جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایک پورا بیگیج ہوتا ہے. اب لفظ ایمان جو ہے وہ قرآن کا ایک مین ورڈ ہے،
اس کے پیچھے پوری مطلب جو ہے نا پورا قرآن ایک کانٹیکس کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کو جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگلش میں بلیف کرتے ہیں تو بیڑا غرق کر دیا ہم نے. مطلب بلیف اس کی ٹرانسلیشن کر دینا، اب آپ سمجھ گئے نا کہ کتنا بڑا جرم ہے. اس کو بلیف کہہ دینا یہ تو ہے کہ بالکل اس کے ساتھ ظلم عظیم کر دیا آپ نے. سر اس میں ایک کوشچن تھا میرا کہ اگر جی ہم ایمان کو ٹرانسلیٹ کریں کہ وداؤٹ ڈاؤٹ، تو جو لیول آف ایمان ہوتے، تو اگر آپ اس چیز کو سب کا ایمان اسی طرح ڈیفائن کریں ہم کہ ایکسیپٹنس وداؤٹ ڈاؤٹ، تو جو لیول آف ایمان ہے پھر ان کو کیسے ڈیفائن کریں گے ہم؟ ہاں اس پہ آتے ہیں. یہ اچھا سوال ہے آپ کا کہ ایمان کے لیولز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے اس کانسیپٹ کو تو سمجھ لیں. ٹھیک ہے. سر مطلب ابھی تک جو بات سمجھ میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت ایمان پیش کی تو وہ بالکل obvious تھی. جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے بالکل اپنے ضد اور ہٹ درمی کی ہی وجہ پر نہیں مانا. یہ نہیں تھی کوئی کہ کوئی ان کے پاس کوئی ریزن تھا اس طرح، یا جو ریزن انہوں نے گنوائے وہ اصل میں ریزن بنتے ہی نہیں ہے. جس طرح سورہ اعراف میں اس طرح آتا ہے کہ انہوں نے معجزوں کی ڈیمانڈ کی کہ کوئی حسی سینسل جس کو ہم سینس کر سکے، اس طرح معجزے ہمیں دکھائے جائیں، ان کو نہیں دکھائے گئے. تو اس بارے میں اگر آپ کمنٹ کر سکیں. دیکھیں جو یہ پورا چیپٹر ہے نا آگے آ جائے گا جب ہم آگے جائیں گے تو خاص طور مکی دور کی جو سکول تھیں ان کے اندر یہ ٹاپک بڑی ڈسکشن بڑی تفصیل سے ڈسکس ہوا. اس میں ہوا کیا تھا اس وقت کہ وہاں پہ جو دلیل ہے نا اللہ کی طرف سے، جو حتمی دلیل ہے، جو الٹیمیٹ آرگومنٹ ہے، جو ایمان کو وداؤٹ ڈاؤٹ بنا دیتا ہے، وہ ہمیشہ سے ایک رہا ہے، وہ ہے معجزہ. معجزہ ہوتا ہی وہ ایک ناممکن عمل ہے جس کو کوئی امیٹیٹ نہیں کر سکتا، جس کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا. اس لیے وہ ہمیشہ چیلنج کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا ہے. کیا تمام انبیاء کو بھی دیا گیا علیہ السلام؟ واللہ عالم. زیادہ تر تو مفسرین کی رائے یہ ہے کہ انبیاء کو نہیں دیا گیا معجزہ، لازمی نہیں ہے، لیکن رسولوں کو ضرور دیا گیا ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یقیناً ہم نے رسولوں کو معجزہ عطا کیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو معجزہ ہے یہ ایک الٹیمیٹ آرگومنٹ ہے نا. مطلب اللہ تعالیٰ اپنے ایک عمل کو پیش کر رہے ہیں اور اس پہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے اس پہ تو جاؤ جیسی ایک صورت لے آؤ. جیسے قرآن مجید کے اوپر چیلنج یہی سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں آ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں شک ہے اس بات میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے یعنی قرآن مجید، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارنا چاہتے ہو پکار لو مدد کے لیے یا گواہ بنانے کے لیے اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اگر تم نہ لا سکے تو سن لو کہ تم لا بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اب چیلنج دیکھیں نا کس انداز میں. یہی مسئلہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا. یہ بہت بڑا چیپٹر ہے قرآن مجید کا، کیونکہ یہ جو ہے یہ اتنا بڑا آرگومنٹ ہے اللہ کی طرف سے. یہ ہے الٹیمیٹ آرگومنٹ جو کہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حقیقت ہے، جو اسٹیبلش کرتا ہے کہ دین اسلام سچا دین ہے، جو اسٹیبلش کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. دیکھیں رسول اکرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہیں. اس کی دلیل آپ کی موجودگی میں جب آپ موجود تھے تو اور بھی تھی، یعنی قرآن مجید کے علاوہ آپ کی صداقت اور ایمانت بھی ایک دلیل تھی. لیکن اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو یہ قرآن ہی اس پر دلیل ہے کہ آپ رسول ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین قسم ہے قرآن مجید کی، بے شک آپ رسولوں میں سے. تو یہ ہے اصل میں وہ آرگومنٹ جو کہ بالکل آغاز میں پیش کر دیا گیا ہے سورہ بقرہ میں، اور ایمان کو بالکل تفصیل سے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا گیا ہے کہ یار اب اس بنا پر ایمان جو ہے وہ
ود ڈاؤٹ تو ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ اگر اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں نا، آنسر یہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ریب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ریب آپ کو پتہ نہیں کہ شک بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور ریب بھی عربی زبان کا لفظ ہے. لفی شک کی منہ مریب، جو آگے جا کے آتا ہے. شک جو ہوتا ہے باقاعدہ شک ہوتا ہے، اور ریب ہوتا ہے تھوڑا سا شک. تو اللہ تعالیٰ فرمانے تھوڑا سا بھی شک ہے نا تمہیں اگر، تو پہلے تو کہا گیا کہ اس کے اوپر کوئی ذرا سا بھی شک نہیں ہے، اور اگر تمہیں شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، تو کیا کرو، صورت لے آؤ. تو جب یہ چیز اسٹیبلش کر دی گئی، اور یہ وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ جانتے تھے، ظاہری بات ہے عربی کو جانتے تھے، وہ ان کو پتا تھا کہ یہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں. تو اب اس کے بعد انہوں نے کٹ حجتیاں شروع کر دی ہیں. اب وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ ماننا نہیں چاہتے تو پھر آپ الٹی سیدھی قسم کی باتیں کرتے ہیں تاکہ جو ہے آپ اپنے اس ڈینائل کو چھپا سکیں. تو یہ کام انہوں نے کرنا شروع کر دیا، اور اس کے لیے سب سے بڑا جو انہوں نے آرگومنٹ دیا تھا نا، وہ یہ تھا کہ اچھا آپ ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں، یعنی یہ معجزہ ہمیں قبول نہیں، ہمیں فرمائش کے مطابق. تو یہ ساری بحث فرمائشی معجزے کی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار جا کے کہتے تھے کہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے پاس نخلستان کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس یہ سونے کے پہاڑ کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس یہ کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس یہ کیوں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یہ کر کے دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے. آپ سمجھائیے بات کی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے دلیل دے دی تھی پہلے، قرآن مجید ایک معجزہ واضح طور پہ پیش کیا جا چکا ہے، اس پہ چیلنج بھی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ یہ پورا جو کانٹیکسٹ ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جی، تو اب ایمان کا سمجھ میں آیا ہے کہ ایمان کیا ہے. جی جی سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے، یہ جی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہیں سے وائرس چل چکا ہے نا ہمارے ذہنوں میں. سر، اس میں کوشچن یہ آتا ہے پھر کہ جی یہ جو ایمان جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تو صحیح ہے، یہ ایمان ہوگا وداؤٹ ڈاؤٹ، تو عمل بھی اس کا ثبوت دے گا. لیکن جو اللہ کے ہاں ایک ایکسیپٹنس کرائٹیریا، بیر منیمم جس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آگے جو کون سی صورت میں وہ ذکر ہے، ثم لم یرتابوا وجاہدوا قالت الاعراب آمنا کی جو بات ہے، تو وہاں پر کہ وہ ہرگز شک میں نہ پڑے، تو مطلب وہ ایک الگ لیول پر آتا ہے. جب آپ شک میں بالکل نہیں پڑتے پھر آپ کا ایک الگ لیول، تو وہاں کس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے. جی. اچھا ابھی دیکھیں، سب سے پہلا جو ٹیسٹ ہے نا ہمارا، وہ یہ ہے کہ اس الٹیمیٹ ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے وہ موجود ہیں، ان کے ہونے کی ساری دلیلیں موجود ہیں، اور وہ اللہ ہی ہیں. یہاں تک پہنچنا یہ پہلا سٹیپ ہے ہمارا، جو ہم آرام سے عبور کر سکتے ہیں ایکسیپٹ کر کے اسے. اچھا، ایک طرف وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اس کو جان کے ریجیکٹ کر دیں گے، ایسا بھی ہے نا کہ جانتے بوجھتے ہوئے ریجیکٹ کر دیں گے. وہ اسی ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے. تو پہلے ٹیسٹ میں، یہ پہلا ٹیسٹ جو انسانوں کے سامنے ہے وہ یہی ہے، یہ جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے اس کو سمجھ کر ایکسیپٹ کرنا. ٹھیک ہے، تو پہلا ٹیسٹ میں کچھ لوگ پاس ہو جائیں گے، کچھ لوگ فیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جو پاس ہو جائیں گے وہ کون ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں. جو فیل ہو جائیں گے وہ کون ہیں؟ وہ کافر ہیں. کافر کی ڈیفینیشن بھی آپ سمجھ لیں گے. کافر کون ہے؟ ٹھیک ہے، کافر وہ ہے جو حقیقت کو سمجھ کر، اس کا ادراک کرتے، اس کو ریئلائز کرتے ہوئے کہ یہی حق ہے، ڈینائی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کافر سمجھ میں آ گیا آپ کو کافر کون ہوتا ہے؟ ہاں جی، جی سر آ گیا بالکل. کافر سمپل. اچھا، وہ کافر جو ابھی سمجھا نہیں ہے، وہ کافر جو ابھی اس کو سمجھ نہیں آیا، حق سمجھ نہیں آیا ہے وہ بھی کافر، لیکن
اسے جاہل کافر کہتے ہیں، یعنی وہ جوہل میں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو پکا کافر ہے نا، جیسے قرآن کہتا ہے کہ بھئی یہ کافر ہے، وہ ہے جس کو سمجھ میں آ گیا، جیسے ابو جہل ہے، یا دن میں مخالفت کرتا تھا، رات کو چھپ چھپ کے جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر جو ہے قرآن سنا کرتا تھا۔ اخنس بن شریح نے ایک دفعہ سے پوچھا بھی کہ بھئی تم مخالفت کیوں کرتے ہو جب تمہیں پتہ ہے کہ حق ہے؟ تو اس نے پھر اصل ریزن بتائی۔ جب یہ ریزن کیا ہوتا ہے ویسے بات، آخر بندہ سمجھ بھی چکا ہے کہ یہ حقیقت ہے، اس کو کلیئر ہو گیا ہے، اسے کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈینائی کر دیتا ہے۔ یہ ڈینائی کیوں کرتا ہے؟ ان کی سر کیا کہتے ہیں، سرداری اسٹیج پہ لگ جاتی ہے، اور جی جی، انا، ان کا ایک جو عہدہ آنا آ جاتی ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں۔ انا، جی کیونکہ جب آپ ایکسیپٹ کریں گے تو اس کی ایک کاسٹ آپ کو پے کرنی ہے نا۔ دس ایکسیپٹینس از ناٹ فری، مطلب یہ جب ایکسیپٹ آپ کریں گے جب بھی اس الٹیمیٹ ریئلٹی کو، تو یو ہیو ٹو پے اے کاسٹ، اور اس کے لیے سیکریفائس کرنا ہے۔ تو آر یو willing ٹو سیکریفائس؟ سوال یہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ڈینائی کرتے ہیں وہ اس لیے ڈینائی کرتے ہیں کہ وہ یہ سیکریفائس نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہی ابو جہل نے کہا تھا کہ دیکھیے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اور بنی عبد المناف کا ایک پلڑا چل رہا ہے، کافی عرصے سے ٹسل چل رہی ہے۔ انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے ان سے بڑھ کے کی، انہوں نے کعبے کا خیال رکھا، ہم نے ان سے بڑھ کے رکھا۔ اب یہ اپنے اندر سے رسول لے آئے، ہم کہاں سے لے کر آئیں گے رسول؟ تو اس وجہ سے میں نہیں مانوں گا۔ اب یہاں پہ وہ کیا چیز تھی جو وہ سیکریفائس نہیں کر سکا ابو جہل؟ اسٹیٹس ہے، سرداری ہے، اور اس کی جو قبائلی عصبیت ہے، ٹھیک ہے، ٹرائبلزم، بالکل صحیح بات۔ تو یہ ہے کافر، ٹھیک ہے۔ کافر کو سمجھ میں آ گیا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ وہ ڈینائی کیوں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈینائل کی وجہ ہوتی ہے۔ اب ایک تیسری کیٹیگری ہے جس کا ذکر ہے، جس کو بڑا اچھے طریقے سے ہم نے سمجھنا ہے۔ وہ کون سی کیٹیگری ہے؟ منافقین۔ منافق۔ اس جنس کو اگر سمجھ میں آ گیا نا ہمیں، تو ہمارا یعنی آدھا قرآن سمجھ میں آ گیا، یہ میں بتا رہا ہوں۔ آدھا قرآن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اگر یہ سمجھ میں آ گیا آپ۔ منافق کون ہے؟ کون بتائے گا؟ جی، سیکریفائس دیکھیں نا، آپ کو جب بھی ایکسیپٹ کریں گے آپ، ہمارے لیے تو ہم مسلمان گھرانے میں رہ رہے ہیں نا، اگر ہم بھی صحیح معنوں میں ایکسیپٹ کر لیں تو ہمیں بھی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے، تو جو غیر مسلم ہے اسے تو کاسٹ پے کرنی پڑے گی۔ اس نے اپنے رشتے داروں کو چھوڑنا ہے، اس نے اپنے اسٹیٹس کو چھوڑنا ہے، مطلب بہت سی سیکریفائسز ہیں نا جو اسے کرنی پڑیں گی، تب جا کے وہ جو ہے یہ ایک مسلمان کے طور پہ سامنے آ سکے گا۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امتحان میں ڈالا نہیں ہے، ہم تو پیدا ہی ہو گئے مسلمان گھرانے میں، تو ہمارا یہ پہلا ٹیسٹ جو ہے کسی حد تک قدرے آسان تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ شعوری سطح پر ایکسیپٹ کرنا وہ شاید ہم نے بعد میں کیا ہو، لیکن یہ ہے کہ ہم بچپن سے مانتے تو ہیں، ٹھیک۔ جی،
اب آتے ہیں ہم منافق کی طرف، ٹھیک ہے جی؟ تو کچھ باتیں صحیح آ رہی ہیں، کچھ لوگوں نے لگتا ہے سنا ہے لیکچر. اچھا، منافق جو مان لیتا ہے لیکن سیکریفائس نہیں کرتا. اچھا نہیں، اس پہ بات صحیح ہے، لیکن ایک تھوڑا اس کو تھوڑا سا مزید اس کے اندر ڈیپ اترتے ہیں. دیکھیں منافق کون ہے؟ وہ اس نے صحیح جواب دیا ہے، شاید انہوں نے لیکچر سنا ہے. ٹھیک ہے، ایک آگے کہاں پہ ہے میں نے دیکھا ہے. ہوں. یہ سسٹم اہم رکھے کہ جو اللہ کو تو مانتا ہے پر اللہ کی نہیں مانتا. یہ دوسرا ٹیسٹ ہے، یاد رکھیں. ہمارا پہلا ٹیسٹ پاس ہو گیا جب ہم نے ایکسیپٹ کر لیا الٹیمیٹ ریالٹی کو، کہ یہ الٹیمیٹ ریالٹی ہے. اللہ تعالیٰ سچے سچے خدا ہیں، انہوں نے جو بتایا ہے وہ سچا دین ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. یہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، ہم نے پہلا ٹیسٹ پاس کر لیا. لیکن دس از ناٹ دا ٹیسٹ از ناٹ اوور. اگلا جو ٹیسٹ ہے وہ ہمارے لیے ہے، وہ ہم جیسے مسلمانوں کے لیے ہے نا، جو ہم ایکسیپٹ کر چکے ہیں جیسے تیسے. اب ٹیسٹ یہ ہے کہ جب میں نے مان لیا ہے کہ اللہ ہی میرا سچا خدا ہے، تو ناؤ آئی ہیو ٹو ایکسپٹ کہ جو وہ کہتا ہے، جو مجھ سے مطالبہ کرتا ہے، مجھے اسے فلفل کرنا ہے. اب یہ جو ایکسیپٹنس ہوگی یہ عمل کے ساتھ ہوگی نا، یہ ایکسیپٹنس زبان سے چلتی نہیں. وہ تو میں نے زبان والی جو ایکسیپٹنس ہو چکی. اب دل سے ماننے والی بات ہے نا. وہ دل سے ماننے والی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمارے کہ یہ تم نہ کرو، تو وہ نہیں کرنا نا کام. یعنی یہاں پر جو ہے اب عمل کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، جب اس پہ ہم آتے ہیں، تو اگین یہ سیکنڈ لیول آف سیکریفائس چاہیے. یہاں پہ بھی سیکریفائس چاہیے. یہاں پہ وہ جو سسٹر کا سسٹر ہی ہیں جن کا، ہاں جی، ان کا جو ہے جواب بالکل صحیح ہے کہ سیکریفائس اب یہاں پہ ایک اور سطح پہ جا کے کرنا ہے. اب جب اللہ حکم دیں گے کہ یار یہ کام کرو یا نہ کرو، تو پھر اس کی بھی ایک کاسٹ ہے جو آپ کو پے کرنا ہے. جی بیسیکلی دیکھیں، منافق ہوتا ہی وہ ہے جو کچھ مانتا کچھ نہیں مانتا. یعنی منافق کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ٹوٹلی نہ مانے. مطلب یعنی ماننے سے مراد یہاں پہ عمل کی بات ہو رہی ہے. یعنی منافق ہوتا ہی وہ ہے کہ جو کچھ باتوں کو تو مان لیتا ہے، یعنی کچھ باتوں کو تو ایکسیپٹ کر کے عمل کرتا ہے، کچھ باتوں پہ عمل نہیں کرتا. ایسا منافق نہیں ملے گا آپ کو جو تمام کی تمام باتوں کو ہی نہ مانے، یا تمام کی تمام باتوں کو ہی عمل میں نہ لے کے ہے. ٹھیک. تو منافق ہوتا ہی وہ ہے. بلکہ سب سے بڑا منافق جو پہلے منافق ہوا اور بعد میں پھر، اچھا، جو منافق ہوتا ہے پھر اس وہ جو ہے نا، وہ اپنے اس نفاق پر کھڑا نہیں رہتا. بائی دا وے، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا ہے یہاں تک کہ کفر تک چلا جاتا ہے. یعنی وہ آخر کار وہ کافر ہو جاتا ہے. لیکن اس کی سٹیجز ہیں، وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. ابھی آج کے حوالے سے کیونکہ پہلا پارا ہے تو اس میں یہ ٹاپک اتنی تفصیل میں نہیں گیا، لیکن یہ کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، منافق کون ہوتا ہے؟ جو ہے یہ دوسرا ٹیسٹ آ گیا ہمارے پاس. اللہ نے حکم دیا، وہ حکم جو ہے میں نے سمجھ لیا، بالکل مجھے کلیئر ہو گیا کہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد میرے عمل میں وہ نہیں آ رہا، میں اس پہ عمل نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی وہی ٹائمر ہے، جیسے وہ اس بندے کے لیے ٹائمر ہے نا. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ جو پہلا ٹیسٹ جو ہے، جب اس میں اپیئر ہوتا ہے کوئی شخص، یعنی اس کو حق اس کے سامنے پیش کیا گیا، اس کو حق سمجھ میں آ گیا، لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا. وہ کاسٹ پے کرنے کو تیار نہیں ہے، سیکریفائس کرنے کو تیار نہیں.
تو یہ نہیں کہ اس کو مطلب مطلب ایک کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ یار جب مرضی بعد میں جا کے وہ ایکسیپٹ کر لے. نا نا، ایک ٹائمر سٹارٹ ہو جائے گا اس کا. جس لمحے اس کو سمجھ میں آ گیا، اس لمحے اس کا ایک ٹائمر شروع ہو جائے گا. اس ٹائم پیریڈ کے دوران اس نے اگر ایکسیپٹ کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا چانس بھی ختم ہو جائے گا. مطلب اب وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. یہ کانسیپٹ ہے دلوں پہ مہر لگانے والا. فتوب علی قلوب، ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی، ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے گئے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کی ہیں. سورہ یاسین کے اندر بھی آتا ہے یہ مضمون، اور بہت جگہ پہ ہے. کافر کا سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ یعنی کافر ایکسیپٹ نہیں کیا، اس نے سیکریفائس نہیں کرنا چاہ رہا. کچھ دیر تک اللہ اس کو مہلت دیتے ہیں، نہیں مانے گا تو پھر کیا ہوگا؟ دلوں پہ سٹیمپ لگ جائے گی اور بات ختم. ٹھیک ہے. یعنی یہ ہے اب کافر کی وہ ایک نیکسٹ، یعنی کافر کا ایک نیکسٹ لیول، جو کہ اب کافر ہی رہے گا. اب وہ کفر سے کبھی بھی واپس نکل نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. یہ کلیئر ہو گیا یہ والا جو ٹائمر والا کانسیپٹ ہے؟ ہاں جی، کلیئر ہو گیا. جی جی، مہلت ہے، مہلت ہے، مہلت مل جائے گی. مہلت کے بعد سٹیمپ ہوگی، دلوں پہ سٹیمپ کر دی گئی، آنکھوں میں پردے ڈال دیے گئے، کانوں پہ کان بند کر دیے گئے. اب وہ نہیں سمجھ سکتا. اچھا، یہ سیم اپلائز ٹو دی سیکنڈ ٹیسٹ جو ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. اللہ کو مان لیا، اب اللہ کی ماننے کی باری آئی، اللہ کا حکم سامنے آیا، سمجھ بھی گئے کہ اللہ کا حکم ہے لیکن عمل نہیں کر رہے. تو یہ کھلی چھوٹ نہیں ہے یہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی وہی ٹائمر لگ جائے گا. کلیئر کٹ بات ہے یہ. سر ویٹ کرے گا یہ اللہ. ٹائم جی جی. موت تک رہے گا نا، کیونکہ جو نہیں، مختلف یہی تو یہی تو مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری. اور اس میں موت تو اصل پتہ میں، نہیں کب آئے گی، جی جی بالکل. موت سے لیکن بہت پہلے. حدیث میں جو آتا ہے سر کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک بالشت کا فرق ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی اس طرح عمل کرنے لگ جاتے یا کر لیتے کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہوں گے، ہمیں نہیں پتا وہ کون لوگ ہیں، لیکن اصل جو ایک لا کیا ہے، رول کیا ہے وہ سمجھیں. رول جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے. موت تو بعد کی بات ہے. موت بھی جلدی آ سکتی ہے، ویسے تو موت بھی کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن موت سے بہت پہلے یہ وقت آ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں. اور یہ مسلمان ہوتے ہیں. اور میں نے بتایا نا کہ مسلمان بھی ایسے ہیں کہ کئی احکامات پہ عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کئی احکامات کو وہ سمجھنے کے باوجود ان پہ عمل نہیں کرتے. جب تو ان کو بھی مہلت ملتی ہے، اس مہلت میں وہ توبہ کر لیں تو کر لیں، نہیں تو پھر ان کے دلوں پہ بھی مہر لگ جاتی ہے، مہر لگا دی جاتی ہے. تو یہ ہے نفاق. اور سر کیا ہم اس میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو اہل علم ہے وہ اس کے زیادہ مخاطب ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کو سمجھ بھی آتا ہے، لیکن اگر وہ بدعملی اور بے عملی کا شکار رہے تو ان کا زیادہ خطرہ بن جاتا ہے. اگنورنس تو کوئی ایکسکیوز اسلام میں ویسے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں جوہل ہے، لیکن جوہل اختیاری نہیں ہو سکتا. مطلب یہ آپ اپنے اوپر سیلف امپوز نہیں کر سکتے کہ میں جاہل رہنا چاہتا ہوں. مطلب آپ کو علم یا سیکھنے کے مواقع تو میسر ہیں. جب سیکھنے کے مواقع میسر ہیں تو آپ نے سیکھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یار بندہ کہ یار میں سیکھ لوں گا تو پھر کرنا پڑے گا اس لیے سیکھو ہی نہ. تو یہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتی، یہ کسی بھی کے پاس آپشن نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو حق سکھاتے ہیں، حق سمجھاتے ہیں. اللہ کا نظام ہے، اور حق اس کے سر سامنے بات ڈینائی نہیں کر سکتا اسے. جی سر. سر ایک اور بات کہی جاتی ہے عام طور پر کہ بہت سے لوگ مطلب میں پرسنلی جانتا ہوں اپنے رشتہ داروں میں اس طرح ہی ہوتے ہیں، اچھے مطلب ذہن ان کا دینی ہوتا ہے، مطلب بچپن میں نے ان کا دیکھا ہوا ہے اس وجہ سے، لیکن وہ پھر کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی بات کہتا ہے، ہر بس سب جو تحریکیں ہیں وہ تو بس کسی کو سنا، مطلب وہ اس کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ بس کسی کو نہیں سنتے اور بس سب اچھا ہی کر رہے لیکن میں نے کچھ نہیں کرنا.
تو یہ عذر بن جائے گی ان کے لیے؟ بھائی یہ ساری جو کہانیاں ہیں یہ شیطان ڈالتا ہے نا. شیطان کس لیے ہے؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ وہ آپ کے کسی برے عمل کو نارملائز کر دے گا آپ کے سامنے. تو اگر آپ نے شیطان سمجھنی ہے نا تو لفظ نارملائزیشن سمجھ لیں. نارملائزیشن کا پتا کیا ہوتا ہے؟ واٹ از نارملائزیشن؟ سر جسٹیفائی کرنا اپنی بات کو اپنے اندر. یعنی کوئی بھی نیو آپ کا نارمل بھی برا. ایک ہاں جی. نیو نارمل بھی ایک وہ ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ آپ بالکل نیو نارمل، ہر چیز نارمل ہو جائے. یعنی آپ دیکھیں نا یہ ہر قسم کے غلط کام کو بھی سوسائٹی میں جب لے کے آنا چاہتے ہیں شیطانی ٹولہ جب، تو پہلے اس کی وہی نارملائزیشن ہی کرتے ہیں. اسے ایک ایکسیپٹنس دلاتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یہ بھی ایک نارمل چیز ہی ہے جیسے باقی چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ بھی آپ کو شیطان یہی کرے گا آپ کہ یار یہ کوئی ایسا بڑی بات نہیں ہے، خیر ہے تم اگر عمل نہیں کر رہے، اور بھی تو کتنے عمل نہیں کر رہے، اور یہ ہے تو وہ ہے. شیطان کے پاس کہانیاں بہت ساری ہیں. یہ سب شیطان بول رہا ہوتا ہے، یہ وہ نہیں بول رہے ہوتے، یہ شیطان بول رہا ہوتا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کانسیپٹ کیا ہے منافق ہے؟ اللہ کے کسی حکم کو. اچھا سب سے پہلے میں وہ ایک بات جو بیچ میں نکل بھول گیا تھا، وہ بات ہو رہی تھی. سب سے بڑا منافق جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی وہ کون تھا؟ جی؟ عبداللہ بن ابی کا ذکر آتا ہے. عبداللہ بن ابی تو چلو ٹھیک ہے، وہ بھی بڑا رئیس المنافقین تھا. مشرکین اس دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن تو سب سے بڑا منافق انسانیت کی سطح پہ جب ہم دیکھیں یا یونیورسلی دیکھیں وہ کون تھا؟ شیطان. ہاں جی، ابلیس ہے نا. اللہ خود فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو دیکھو پورے کے پورے دین میں آؤ، پورے کے پورے اسلام میں آؤ. اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. شیطان نے کتنے حکم نہیں مانے تھے؟ ایک حکم نہیں مانا تھا نا، ایک. باقی سب تو مان رہا تھا، ایک حکم نہیں مانا. اور پھر آخر کار جو ہے وہ کفر پہ چلا گیا. ٹھیک ہے، کافر ہو گیا. تو دیکھیں مسئلہ وہی ہوتا ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آپ. ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات سمجھنی پڑے گی. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اس بندے کو اللہ فرماتے ہیں جب بھی میں نے کہا یہ مانتا ہے، یہ بات مانتا ہے، اس نے ایک لمحے بھی انتظار نہیں کیا، فوراً مانتا، فوراً مان. بات ختم. نفاق کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ابراہیم علیہ السلام نے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ حکم آ گیا ہے، اب عمل نہیں کر پا رہے، ٹائمر شروع ہو گیا ہے. اب کب مہر لگ گئی ہے پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ ہے جی تیسرا بڑا کانسیپٹ. اب آپ کو نفاق بھی سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے، منافق کون، نفاق کیا ہے اور منافق کون ہے. اس کی تفصیلات ابھی بہت آگے آگے بھی آنی ہیں انشاءاللہ. ڈسکشنز ہماری ہوتی رہیں گی جب اگلے پاروں میں جائیں. یہ تین میجر کانسیپٹس ہیں جو کہ پہلے پارے کے اندر آئیں. سر اس ٹھیک. میں ایک کوشچن میں کرنا چاہوں گا کہ جی جی کوئی جی. بھی حکم آئے لیکن ایک ہے رویہ انسان کا پورے احکامات کی جانب، اور ایک ہے کسی خاص حکم کی طرف. تو اگر کوئی بندہ اور چیزیں تو کر رہا ہے، مطلب اس کی نماز وغیرہ صحیح ہے، لیکن کسی خاص حکم میں کوتاہی کر رہا ہے، اس کو احساس بھی ہو رہا ہے، تو اس کا ٹائمر شروع ہو چکا ہے مطلب. ٹائمر شروع. ایک حکم بھی نہیں مانا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ٹائمر شروع ہو جائے گا. یہ جو رئیس المنافقین کی جو آپ بات کر رہے ہیں یا عبداللہ بن ابی یا منافقین کا جو ذکر ہو رہا ہے، نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے. وہ ایک کام انہوں نے نہیں کیا تھا تو یہاں پر پہنچ گیا. وہ کیا کام تھا؟ ہاں جی؟
وہ کیا کام تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول نہیں کر رہے تھے. دل سے ٹھیک بھی ہے ایمان نہیں لا رہے تھے. دل سے ہاں جی، دل سے ایمان نہیں لا سکتے ہیں اللہ پہ. جیسے کہ مان تو لا رہے تھے، مان تو لائے ہوئے تھے وہ. مسئلہ صرف ایک ہی تھا جو آج ہمارا بھی مسئلہ ہے شاید، کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر رہے تھے. جب حکم آیا جہاد کا تو ان کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی جہاد سے مراد اب وہ بھی ہمیں سمجھنی پڑے گی نا، جہاد کا پورا ٹرمنالوجی انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو کل کا ہوگا سیشن اس میں ہم جہاد پہ بات کریں گے تفصیل سے. لیکن جہاد سے مراد وہ نہیں ہے کہ بندوق پکڑ کے کھڑے ہو جانا، لیکن جہاد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین اگر مغلوب ہے تو اسے غالب کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے. جب یہ تقاضا سامنے آیا تو ظاہر بات ہے یہ تقاضا مشکل ہے، اس میں سیکریفائس بہت زیادہ چاہیے. تو وہاں پر وہ منافقین مارے گئے. اس لیے جہاں بھی جہاد کا ذکر ہے، ابھی سورہ بقرہ میں بھی آگے جا کے جہاد کا ذکر آئے گا تو ساتھ ہی منافقین کا بھی ذکر آئے گا. تو یہ میجر مسئلہ تھا، اور بھی مسئلے تھے لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. یار یہ ٹاپک نیکسٹ کل ہم ڈسکس کریں گے تفصیل سے. سر یہ جو ابھی اس ٹاپک کنسپٹ پہ رہتے ہیں ایمان. آپ نے بتایا. جی 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 سر آپ کمپلیٹ کریں میں پوچھتا جی میں کہہ رہا تھا کہ ابھی ایمان، کفر اور نفاق یہ امپورٹنٹ ہے، جس کو سمجھنا ہے ضروری ہے بہت. ہوں. صحیح سر. سر میں پوچھنا چاہتا تھا کہ جو کنسپٹ آپ نے بتایا جس طرح بتائے تو یہ بہت فاؤنڈیشن کانسیپٹ ہے. تو اگر پوری امت اس سے ناواقف ہے تو اس کا سوال تو علماء کے طبقے سے پھر مطلب ہوگا اس قسم سے کہ انہوں نے صحیح طریقے سے پہنچایا نہیں. کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ معاشرے میں تو ہمیں بہت الگ رخ نظر آتا ہے. ڈیفینیٹلی دیکھیں، جب علماء کی یہ ذمہ داری تھی نا، علماء نبیوں کے وارث ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ یہ کانسیپٹس کلیئر کرتے، لیکن وہ نہیں کر رہے. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو یہ جو ڈیفینیشن انہوں نے اعتقادی منافق، عملی منافق اور یہ چیزیں کیے ہوں تو یہ مطلب یہ واقعتاً اسٹیبلش کرتی ہے یا یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ کہہ سکتے ہیں اس کو. نہیں نہیں، اصل میں تو دیکھیں ڈیفینیشنز جو ہمارے اسلاف میں تو اچھی ہو گئی تھی، ڈیفینیشنز تو کافی آپ کو مل جائیں گی. لیکن ڈیفینیشن ہر دور کے مطابق آپ کو اسے اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے نا، تاکہ آڈینس کو سمجھ میں آ سکے. ٹھیک ہے، اب اس دور کے مسلمان کو جس طرح بہتر طریقے سے سمجھا سکتے تھے اس دور کے علماء، انہوں نے اس کے حساب سے اپنی ڈیفینیشنز مرتب کی اور سمجھا دیا. آج اب ہمیں اب آج کے اسکالرس کو سوچنا ہوگا نا کہ آج ہم کیسے ان کانسیپٹ کو سمجھائیں گے. اصل تو کانسیپٹ ہوتا ہے، دیکھیں کانسیپٹ کو یہ بھی اس کو بھی سمجھ لیں. ایک کانسیپٹ جو ہوتا ہے اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ورڈ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے نا. کانسیپٹ جو ہے اسے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ورڈز چاہیے ہوتے ہیں یا ٹرمنالوجی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ ورڈز کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ کانسیپٹ ہمیں انجیکٹ کرنا ہے. ہم اصل میں ورڈز تک رہے گا نا. مسئلہ سر یہ ہے الفاظ. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ ہمارے ہاں یہ الفاظ رہ گئے ہیں خالی، ہمارے پاس ورڈز رہ گئے ہیں خالی. اصل تو کانسیپٹ میٹر کرتا ہے، جو ان ورڈ جس کو کنوے کرنے کے لیے ورڈ استعمال ہو رہے ہیں وہ کانسیپٹ انجیکٹ ہوا نہیں ہوا یہ ہمارے علماء انشور نہیں کر رہے. ہمارے علماء جو ہے بس تقریر کر لی نا. آپ ظاہری بات ہے، تقریر کرنے میں تو آسانی ہے، تقریر کر لی، وما علینا الا البلاغ. اصل بات تو یہ دیکھنی تھی کہ کانسیپٹ کی ابزارپشن کتنی ہوئی ہے.
تو یہ اصل مسئلہ ہے جو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو پہلے بالکل آغاز میں قرآن میں سمجھا دی گئی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ پھر جو ہے قصہ آدم اور ابلیس ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں بھی کچھ ہمارے غریبت ہے، ہماری جو اوریجنز ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے، ہم یہاں پہ کیوں آ گئے، ہم اس ٹیسٹ میں کیوں ہیں، اگر کیوں ہے جو ہم نے اس شریعت کو فالو کرنا ہے اور اس مشقت سے گزرنا ہے۔ اس کے کچھ سوالات تو ادھر ہی دے دیے گئے ہیں، سورہ بقرہ کے بالکل اس مقام پہ دے دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھ وہ سارا واقعہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے اس میں پھونکا آدم میں، اور پھر اس کے بعد حکم ہوا تمام فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے اس پہ فرشتوں نے اعتراض کیا، ٹھیک ہے؟ فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو بنانا چاہ رہے تو خون بہائیں گے، فساد مچائیں گے، اگر آپ کی مشیت میں اللہ تعالیٰ کو یہ ضروری کام ہے خلافت عرضی، بات تو خلافت عرضی کی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس کو بنائیں گے تو یہ خون بہائے گا۔ اب اس میں ابن عباس کی ایک روایت موجود ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک پریزیڈنس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا تھا، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے جو ہے جنات کو دیکھا تھا کہ انہوں نے خوب فساد مچایا تھا دنیا میں، یعنی جو حضرت ابن عبداللہ ابن عباس جو ہیں ان سے یہ مروی روایت موجود ہے جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے کئی ہزار سال پہلے جنات یہاں پہ آباد تھے اور انہوں نے خوب فساد مچایا تھا۔ تو اس بنا پر انہوں نے جو ہے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ دوبارہ بنانے لگے ہیں اس کو تو یہ فساد مچائے گا، تو اگر آپ کے نزدیک یہ کوئی واقعی ضروری چیز ہے تو ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سمجھا دیا کہ ہم جانتے ہیں آپ نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ وہ آدم علیہ السلام کو پہلے نام سکھائے گئے وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں انسان کو وہ کیپبلٹی دی گئی کہ وہ چیزوں کو نیم کر سکتا ہے نا، یہ بنیادی سٹرکچر ہے ہمارے نالج کا۔ ہم ہر چیز جو بھی ہمیں نظر آتی ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں، اس کو ایک ٹرم دیتے ہیں، اور اس سے پھر ہمارا نالج گرو کرتا ہے۔ یہ ایک یونیک کیپبلٹی ہے ہمارے اندر، اور یہ کسی اور مخلوق میں نہیں۔ تو یہ سائنسز کی بنیاد بھی یہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہمیں جو نام سکھائے تھے ہم نے بتا دیا، آدم علیہ السلام نے بتا دیے، فرشتوں نے نہیں بتایا، فرشتے نہیں بتا سکے، لیکن وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے۔ تو یہاں پہ پھر جو ہے آگے، یعنی اس میں بھی دیکھیں، اس اسٹوری میں بھی آپ کو سارا وہ مسئلہ نظر آ جائے گا۔ حقیقت یہاں پہ کھلی ہوئی ہے، حقیقت ابلیس کے اوپر کھلی ہوئی ہے بالکل، یعنی اس نے پہلا ٹیسٹ پاس کیا ہوا ہے، اس نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، ایسے ہے۔ لیکن اب اللہ نے حکم دیا کہ چل سجدہ کر، نہیں کر سکا، اللہ کا حکم نہیں مان سکا، اللہ کی نہیں مان سکا، منافق ہو گیا، منافق سے پھر کافر ہو گئے۔ اچھا، یہی جب آدم علیہ السلام کو پھر وہ ذمہ داری جب مل گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجنا تھا خلیفہ بنا کر، تو اس سے پہلے ایک ٹیٹوریل کروایا، آدم اور حوا کو ایک جگہ پہ رکھا، کنفائنڈ ایریا میں رکھا، اور پھر جو ہے ان سے مطالبہ اللہ نے کیا وہی۔ اب آدم اور حوا کو بھی پہلا ٹیسٹ تو کلیئر تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو بنایا ہے، اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ بھی انہوں نے کیا، اللہ کی جنت میں وہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلا ٹیسٹ تو نہ آدم کے لیے نہ حوا کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلا جو ٹیسٹ ہے وہ آدم اور حوا کے لیے تو ہے ہی نہیں، نہ شیطان کے لیے ہے، ابلیس کے لیے، ٹھیک ہے؟ نہ ہی فرشتوں کے لیے ہے۔ دیکھیں نا، فرشتوں کے لیے بھی پہلا ٹیسٹ نہیں ہے، وہ تو اللہ سے احکامات لیتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک سوال کیا، اللہ نے جب جواب دیا فوراً ایکسیپٹ کر لیا، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے تو جانتا ہے، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ابلیس نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آدم اور حوا کا جو ٹیسٹ ہوا جس میں جنت کے اندر، تو جس میں شیطان نے ورلایا ان کو
تو وہاں پہ بھی اللہ کی نہیں مانی نا، اللہ کو تو مانتے تھے وہ. اللہ نے حکم دیا تھا کہ یعنی فلاں جگہ شجر میں یہ جو فلاں جو ہے گندم کا دانہ یا فروٹ جو ہے یا شجر جو ہے اس کے پاس نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا. تو وہ نہیں کر سکے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سمجھا دیا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ تم نہ حکم کو مان سکو، غلطی ہو جائے تم سے، لیکن جب غلطی ہو جائے فوراً پلٹو. جیسے کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا، اور اس کے ذریعے سے انسانیت کو بھی طریقہ بتا دیا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معافی کا دروازہ کھلا ہے، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے موقع ابلیس کو بھی دیا تھا. اگر آپ کو پتہ ہے قرآن اور یہ پڑھے نا یہ والا مقام، تو اللہ نے ابلیس سے پوچھا بھی تو نے ایسا کیوں کیا. نہیں، اس کو موقع دیا کہ وہ توبہ کر لے. اس نے جب نہیں مانا، نہیں سجدہ کیا، تو اللہ نے کہا کہ تو نے کیوں کیا. اس پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پشیمان ہوتا اور اللہ کے سامنے معافی مانگتا. نہیں، معافی نہیں مانگی، الٹا اللہ پہ الزام لگا کہ کافر ہو گئے. وہ انا قربان نہیں کر سکا. اس کو یہ زیبا مطلب گوارا ہی نہیں تھا کہ میں مطلب جو ہے سجدہ کروں آدم. تو اصل بیچ میں کیا آئی ہے، آڑے کیا آئی ہے، وہی انا ہے. سیکریفائس نہیں کر سکا ہے ابلیس. آدم اور حوا سیکریفائس کیا، اپنی انا کو سیکریفائس کیا، معافی مانگی. فرشتوں کا بھی کوئی ایگو نہیں تھی اس میں، جب اللہ نے سمجھا دیا انہوں نے مان لیا. تو اصل گیم ساری وہی ہے، ایکسیپٹنس ہے یا نان ایکسیپٹنس ہے. خیر یہ ہمارے اوریجنس کو واضح کرتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیوٹوریل کرانے کے بعد ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا، یہ واضح کرتے ہوئے کہ کیسے شیطان تمہیں بگلائے گا. اس ٹیوٹوریل میں ایک اور انٹرسٹنگ بات تھی کہ شیطان کا پورا طریقہ واردات ہمیں واضح کر دیا گیا. آدم اور حوا وہاں پہ رہ رہے تھے، ان کو ہمیشہ وہاں پہ مطلب رہنے کا ایک رہنے کی خواہش تھی. خواہش کیوں نہ ہو، کیونکہ بہترین جگہ ہے، ہر قسم کے جو ہے میوے، ہر قسم کے پھل موجود ہیں، ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں، اور کام بھی نہیں کرنا پڑتا، کوئی محنت بھی نہیں ہے. تو پھر کون وہاں سے نکلنا چاہے گا؟ تو یہ ایک دل کے اندر چاہت سی پیدا ہوگی. تو اسی کو ابلیس نے بھانپ لیا، کیونکہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیس دیا ہوا ہے صدر کا. یوسوس فی صدور الناس، ہمارے جو صدر کے اندر جو ہماری میموریز ہوتی ہیں، جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں، ان میں وہ مینیپولیٹ کر سکتا ہے. تو وہاں پر اس نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے، اس کو جانچتے ہوئے اس نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ دیکھو یہ تو پھل جو ہے تم کھاؤ گے تو ہمیشہ یہاں پہ رہو گے. یعنی اس طریقے سے وہ چیز کو نارملائز کر دیا. پہلے تو نارملائز کرتا ہے شیطان، اور اس کے بعد پھر اس کو بیوٹیفائی کرتا ہے، اسے مزین کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نا کہ یہ تمہارے برے اعمال تمہارے لیے مزین کرتا ہے، ان کو خوبصورت بناتا ہے، ان کو صرف ایکسیپٹیبل نہیں بناتا بلکہ اپریشیبل بناتا ہے. تو یہ مسئلہ ہوا، اس لیے یہ اللہ نے سمجھا دیا آدم اور حوا کو اس دنیا میں آنے سے پہلے کہ کس طرح شیطان تمہیں بھٹکائے گا. اور یہی آج ہمارے سب کے ساتھ ہو رہا ہے. شیطان اسی طریقے سے ہماری اپنی جو اندر کی خواہشات ہیں ان کو استعمال کرتا ہے، ہمیں گمراہ کرتا ہے، ہمارے لیے برا کام پہلے نارملائز کرتا ہے، اسے پھر مزین کرتا ہے، اسے بیوٹیفائی کرتا ہے، اور ہم گناہ کر دیتے ہیں اور اللہ کی نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی، یہ بات کلیئر ہوگی. قصہ آدم اور ابلیس جو ہے یہ بھی اس میں آتا ہے. چلیں، اور ایک اور ٹاپک بس ہے، اس کے بعد ہم پھر آج کا جو سیشن ہے اسے کنکلوڈ کریں گے. لائک آپ کے کوشچنز ہوں، وہ ہے ہسٹری. یعنی یہ جو پہلا پارہ ہے اس کے اندر ہسٹری کی امپورٹنس بات ہوتی ہے کہ وائی ہسٹری از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، تاریخ کی کیا اہمیت ہے. ہسٹری، ہاں جی، کیا اہمیت ہے، کون بتائے گا؟
سر ہسٹری اس حوالے سے کہ صورت کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے، کن سے ابھی مکالمہ ہو رہا ہے، وہاں کون سے مسائل ہیں، اور جو یہ جدوجہد ہے وہ کس موڑ تک پہنچی ہے، تو اس سے ریلیٹ کرنا آسان ہوتا ہے، سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، یعنی یہ آپ کے ایلڈرز نے کیا، آپ ایسا نہ کریں۔ عبرت و نصیحت ملتی ہے، بالکل۔ ہسٹری از اے mirror. History is a mirror in which you can see your present and future. تاریخ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ امت مسلمہ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہسٹری ہے۔ ویسے تو پوری ہسٹری جو بھی آپ تاریخ انسانی کو آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو فائدہ ہی دے گی تقریباً۔ جو ہسٹری کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھے گا وہی اپنے کرنٹ کو، اپنے حال کو اور مستقبل کو بہتر کر سکتا ہے۔ لیکن خاص طور پہ امت مسلمہ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہسٹری ہے وہ ہے ہسٹری آف بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ہسٹری۔ کیونکہ ہماری امت جو ہے یہ آخری امت ہے، اس سے جو پہلے، یعنی ایک سٹیپ پہلے جو امت ایگزسٹ کرتی تھی وہ بنی اسرائیل تھی۔ ان کے اور ہمارے زمانے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ٹھیک، اس لیے بہت ریلیونس ہے، تو تمام انبیاء علیہ السلام کی ہسٹری میں بتائی گئی ہے، اور اسلام کا زمانہ کی ہسٹری بھی بیان کی گئی ہے، بہت سی کامن چیزیں ادھر بھی مل جائیں گی آپ کو۔ لیکن یہ ہسٹری بڑی ریسنٹ ہے، مطلب یہ وہ زمانہ ہے جب رومن امپائر ہے، ٹھیک ہے، وہ جب عیسیٰ اسلام تقریباً تو انہی کی ایکسٹینشن ہے نا، یعنی یہ عیسیٰ اسلامی بنی اسرائیل کے رسولوں میں سے ہیں، یعنی یہ ان کے رومن امپائر تک جو ہے کا زمانہ جو ہے بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، تو یہی ایک ریسنٹ ہسٹری بنتی ہے ہوگی۔ تو اس لیے ان کی ہسٹری سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے ہم سے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تمہارے اوپر وہ تمام حالات آ کے رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، اور اتنی مشابہت ہوگی جیسا کہ میری یہ 2 جوتیاں برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین کی طرف اشارہ کی، یعنی اتنی مواصلت ہوگی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آ گئی تو پھر تو آپ ہمارے لیے یہ سب سے زیادہ ریلیونٹ ہو جانی چاہیے، کیونکہ اس کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اتنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا بدبخت پیدا ہوا جس نے اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کی تو تم میں بھی ایسا بدبخت پیدا ہو کے رہے گا، یعنی اتنی ڈیٹیل میں آپ گئے کہ اتنی زیادہ مواصلت ہوگی، یہ بتانے کے لیے کہ اس کو کبھی نہ بھولنا۔ اس پورے پارے میں بیسیکلی آگے سورہ بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کی پوری تاریخ ہی آئی ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ قرآن مجید میں ایکسٹینسولی آئی ہے، تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل کے اس کی تاریخ کے 6 بڑے ادوار ہیں جن کا ذکر جو ہے وہاں پہ ہے، یعنی ایک وہ زمانہ جو موسیٰ اسلام کے پہلے کا زمانہ ہے، یہ وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ پھر موسیٰ اسلام کا زمانہ آ جاتا ہے، بچپن سے لے کے جوانی سے، اور پھر نبوت ملنے تک، پھر نبوت ملنے کے بعد سے لے کے وہ فرعون کے غرق ہونے تک، پھر فرعون کے غرق ہونے کے بعد سے لے کے صحرا سینا میں آنے تک، اور صحرا سینا کے اندر جو ہے مختلف ادوار ہیں، مختلف جو چیلنجز ان کو فیس کرنے پڑے، یہاں تک کہ پھر ان کی وفات تک کا زمانہ ہے۔ پھر ان کی وفات کے بعد یوشع بن نون کی اسٹرگل ہے، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوتے جو ہے 12 حکومتوں کا قیام ہے، پھر وہ اس 12 حکومتوں کا چھننا ہے، دوبارہ سے پھر ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہونا، اس کے ذریعے سے جالوت اور پہلے جو ہے طالوت، جو جالوت کو جنہوں نے
شکست دی، اور اس کے بعد پھر داؤد ان کے جو داماد بنے، اور پھر ان کے بیٹے سلمان علیہ السلام علیہ السلام، ان سب کی پھر 96 ایئرس کی خلافت راشدہ ہے، ان کی خلافت راشدہ بنی اسرائیل کی، پھر ان کا زوال ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ عروج ہے، رائز آف دا مکابیز، اور پھر زوال۔ تو یہ پورے 6 ادوار بنتے ہیں جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آئیں گے، انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، بڑے تفصیل سے ہمیں ڈسکس کرنا۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ یہ والا جو زمانہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بچا کر لے آئے تھے صحرا سینا کی طرف، تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کے سارے واقعات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اس پہلے پارے کے اندر۔ اس میں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ تو یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان پہ اللہ نے کتنا کرم کیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ نافرمانی کی، بالکل آغاز سے نافرمانی کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے تو رات لینے کے لیے پیچھے سے انہوں نے بچڑے کی پوجا کر دی، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے جب توبہ قبول کرنے کے بعد اپنے ایلڈرز کو لے کے گئے طور پہاڑ پر، وہاں پہ انہوں نے بہت سی حرکتیں کی ہیں ایسی، بہت ناراض کی اللہ تعالیٰ کو، پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہوئے، پھر دوبارہ سے جب نیچے آئے عہد دینے کی باری آئی کہ تورات پر عہد لیں گے، پھر انکار کر دیا، تو طور پہاڑ کھڑا کر دیا گیا ان کے اوپر، پھر بھی باز نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے واقعات ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ اس سورہ بقرہ میں آتا ہے، اور اس میں اینڈ میں پھر ایک تبصرہ ہے اس پہ کہ آخر ایسا کیوں ہوا، یعنی ایک ایسی قوم دی اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بار بار ان کو کہا گیا کہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا کی تھی۔ اچھا، یہاں پہ جو کنکلوڈنگ بات ہے جس پہ ہم پھر ختم کریں گے، یا کوئی کوشچن اگر نہ ہوا تو وہ یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، بنی اسرائیل کی پوری تاریخ ہمیں بیان کر دی گئی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، ایسے ایسے گناہ کیے، نبیوں کو قتل کیا، مطلب اس سے بڑی اور کیا بات، اپنے ہاتھوں سے جو ہے کتاب لکھتے تھے، کوئی بھی وہ جو تعریف کرتے تھے کہتے تھے اللہ کی طرف سے، ان کے علماء اتنے جو ہے وہ بد کردار ہو گئے۔ تو پھر اخلاقی گراوٹ کا یہ حال بھی ہوا کہ ان کے ہاں ایک وقت میں یہ مشغلہ سب سے زیادہ ٹاپ پہ آ چکا تھا کہ دوسرے کی بیوی پہ نظر رکھو، اور پھر اس پہ جو بھی جادو ٹونا کرو، اس کو اس سے توڑو اور اپنے ساتھ جوڑو، یعنی یہ اس حد تک پہنچ گئے۔ اب یہ قوم جو کہ نبیوں کی تربیت یافتہ، مطلب دیکھیں نا، انبیاء علیہ السلام اس کی تربیت پہ معمور رہے نا، ایک ایسی قوم جو نبیوں کی تربیت میں رہی وہ اتنا گر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ریزن کیا دیا گیا، کون بتائے گا؟ اور وہ بڑا ریلیونٹ ہے، وہ ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہے، ہم نے تو آئینہ دیکھنا ہے نا، اس آئینے میں اپنی شکل دیکھنی ہے، ہماری شکل نظر آ جائے گی کچھ آپ ماننا اور کچھ نہ ماننا سر۔ وہ تو ٹھیک ہے، بالکل، ایک تو واضح بات آ جاتی ہے وہاں پہ، وہ ٹاپک جو چل رہا ہے ہمارا، دیور منافقین، بنی اسرائیل ور منافقین، ان کے بارے میں کیا کہا گیا، سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ کچھ باتوں کو تو مانتے تھے اور کچھ کا انکار کرتے تھے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ کو تو مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو۔ تو اللہ فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، کہ اس کی سزا پھر یہی ہو سکتی ہے دنیا میں، یا تو تمہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے، اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں ڈال دیا جائے، ٹھیک ہے، ان کو واضح طور پر بتا دیا گیا تھا۔ اور وہی اب اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لو، ہمارا حال کیا ہے، عادت ہی طرح تھا بٹیر، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، کچھ مان بھی لیں، کچھ ماننا بھی ہے، کچھ نہیں بھی ماننا، کچھ روزے رمضان کے روزے ہیں، سحری افطاری بھی کر لینی، نماز نہیں پڑھنی، باقی احکامات نہیں ماننے۔ تو ایک تو بڑی واضح شکل ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس آئینے میں کہ ہم منافق ہیں، ویسے تو قوم ہم منافق ہیں، انڈیویجولی کون ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، اور آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں،
جو بھی اپنے آپ کو دیکھے گا اس کو پتہ چل جائے گا. لیکن ایز اے قومی جو ہمارا مزاج ہے منافقانہ. ایک تو یہ. دوسرا اس سوال کا جواب، یہ ایک بڑا پزل ہے کہ اتنی عظیم قوم جس کے بارے میں اللہ خود فرما رہے ہیں ہم نے ان کو جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی، وہ یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اور یہ اتنا بڑا ریزن ہے کہ اس آئینے میں جب ہم اپنے شکل دیکھیں گے نا اپنی، تو پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا. آرزویں تھی ان کی، وشفل تھنکنگ جو کہہ سکتے ہیں ان کو، اور کیا عمل تھی؟ سے کیا تھی وشفل تھنکنگ؟ چہیتے تھے اللہ کے. بالکل، یہ ساری اللہ نے ان سب بیماریوں کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلی بیماری، یہ تو آگے جا کے یہ بیماری، وائرس جو تھا نا وہ پہلے جو آیا تھا وہ چھوٹا سا وائرس تھا، وہ بعد میں بڑا بن گیا. جب بڑا بن گیا تو پھر وہ اس کی شکل جو آپ بتا رہے ہیں، چھوٹا سا وائرس آیا تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. کہ ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا، یا جو بھی شیطان نے علماء کو برگلایا، علماء نے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ یار تم کیونکہ اسپیشل لوگ ہو اس لیے تم جہنم میں نہیں جلو گے مگر گنتی کے چند دن. ہاں، اللہ تمہیں چند دن کے لیے گنتی کے لیے تو ڈال دے گا، لیکن زیادہ دیر نہیں تم چلو گے، وہاں سے نکل جاؤ گے. یہ ہے وائرس. اس وائرس نے، اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ خود بتا رہے ہیں، اس وائرس نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا. اور یہ بات بڑی لاجیکل ہے، بڑی دور دور چار کی طرح ہے. یعنی اس کے لیے کوئی لمبا سائیکولوجیکل انالیسس، کوئی سوشولوجیکل انالیسس کرنے کی ضرورت نہیں. دو اور دو چار کی طرح سیدھی بات ہے. بھائی جس بندے کے لیے آخرت میٹر ہی نہیں کرتی، آپ اس کی اصلاح کیسے کر سکتے؟ مجھے بتائیں، کر سکتے ہیں؟ سوال سمجھایا؟ نو سر، کیونکہ قرآن نے سب سے موٹیویٹنگ چیز جو رکھی ہے ہمارے لیے وہ آخرت ہی کا اجر ہے، کہ آپ اجر کے عمل کریں تو وہی اجر جسٹ ملے گا. امیجن کہ آخرت آپ کی نل اینڈ وائڈ ہو جائے، آخرت میننگ لیس ہو جائے، تو پھر میں نے اچھا عمل کیوں کرنا ہے بھائی؟ جبکہ اس کے لیے سیکریفائس چاہیے. ہم بات پہلے کر چکے ہیں، اللہ کے حکم پہ چلنے کے لیے ایک سیکریفائس ریکوائرڈ ہے. میں وہ سیکریفائس کیوں کروں جب مجھے اس کے لیے کچھ جواب دی نہیں، جب وہ میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتا؟ صحیح ہے نا؟ سر یہ بات جب ان میں آ گئی تھی تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان تھے یا وہ نہیں نہیں تھے؟ نہیں، بعد میں آئی. موسیٰ علیہ السلام اچھا، جو ہوتے ہوتے نہیں ہے، بالکل. بعد بعد میں ان کے اندر وہ چیز آنا شروع ہوئی. اور ابھی تک ان کا یہی سٹانس ہے، مطلب ان ہاں کے ہاں، علماء کا ہی کہہ رہے ہیں. نہیں اب تو پھر آگے چلے گے نا. وہ تو وائرس شروع ہوا تھا کہ یار گنتی کے بالکل، چند جی دن جی چلیں گے، بالکل. پھر بعد میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا جنت میں جائیں گی جو بھی. نانو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں. یہ سب شاید عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے اندر یہ جراثیم آئے ہیں، جب انہوں نے نہیں عیسیٰ نہیں، علیہ عیسیٰ السلام کی اسلام سے مخالفت پہلے کری کی تھی. بات ہے. عیسیٰ اسلام تو آخری رسول ہے نا ان کے درمیان. وہاں تک تو ان کی نہیں تو تاریخ سر یہ کم ہے. مانتے کہاں عیسیٰ علیہ السلام کو آخری رسول؟ تو اپنے جو کیا کہتے ہیں اپنے کن مسیح جیسے دجال کا انتظار کر رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہاں نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن انہوں یہ نے تو ساری مخالفت خرابیاں کری تھی، بہت اسی وجہ سے بہت صلب پہلے. کیا گیا یعنی عیسیٰ یہ علیہ سمجھ السلام. لیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جب سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد انتشار پیدا ہوا، تو اسی وقت پھر یہ ساری برائیاں ان کے اندر آ گئی تھی. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہے نا کہ یہ تاریخ کیا بتا رہی ہے اب آپ کو. اچھا، اس میں آپ ذرا اپنا چہرہ دیکھیں نا. یہ تو تاریخ تو صرف ہم نے پڑھ کے محظوظ تو نہیں ہونا. قرآن مجید کی تاریخ آپ کو محظوظ ہونے کے لیے نہیں سناتا، وہ آپ کو اپنا آئینہ دکھاتا ہے. اس میں ذرا سر امت اپنا آئینہ تو دیکھیں کیا ہے. امت سر پورے نقشے قدم پہ چل رہی انہیں کہ ہمارے میں بھی ایک کیا کہتے ہیں میجورٹی میں چل رہا ہے کہ شفاعت کو لے کے بہت زیادہ آدمی بالکل شفاعت ہو جائے گی بھائی. سب کچھ
آخرت اورینٹڈ رہا ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام تو آخر اب میں آخرت بس میٹر ہی نہیں کرتی ہے اس امت کے لیے، اس حالت جس میں ہم ہیں، ہم کنفرم جنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ وائرس اب آگے بڑھ چکا ہے، وہ شاید کہ پرانے وقتوں میں ہمارے ہاں آتا ہوگا بزرگوں کے، یار کچھ جنے کے جنم میں تو پھر باہر نکل جائیں گے۔ اب تو جو مسئلہ کوئی نہیں ہے، جنت جو جنم تو ہے ہی نہیں نا، میٹر نہیں کرتی، اب جنت ہی ہے۔ سر ابھی ایک پچھلے دنوں ہماری یونیورسٹی میں ایک سیشن ہوا تھا، البرہان کی طرف سے کچھ لوگ آئے تھے، لیکن ان میں یو ٹی کی وائس چانسلر ہے اچھے، وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ میرے خیال سے ان کا تعلق ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک حدیث بہت پسند ہے، تو وہ ایک حدیث بتا رہے تھے مفہوم کے اعتبار سے، تو بہت ہی طویل حدیث تھی، تو وہ اسی بارے میں بتا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فریاد فرمائیں کہ میری امتیوں کو جنت میں لے جائیے، تو ذرہ برابر، پھر رائی کے دانے کے برابر، تو ان سے یہی کہ بس ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ذرے کے برابر تو۔ اور انہوں نے اس کا وہ بھی دیا کہ ذرے کے برابر ایمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، مطلب کوئی نہیں دیکھ رہا اور آپ کا روزہ ہے، تو مطلب ایمان ہے ذرے کے برابر، تو مطلب کوالیفائی کر رہے ہیں ہم جنت کے لیے۔ جب جنت اتنی آسان ہو چکی ہے، مجھے بتائیں یار کہ کون بیوقوف ہے جو وہ کاسٹ پے کرنے کے لیے تیار ہو، جو اللہ کے احکامات کو بجا لانے کے لیے چاہیے، پے کرنی پڑنی، اتنی آسان جنت، ختم بات ہی ختم ہوگی بس۔ تو مجھے بتائیں نا، اس امت کو پھر اس حالت سے ہم کیسے نکالیں گے؟ آپ تو نہیں نکال سکتے، کوئی موٹیویشن تو رہی نہیں پھر اب، کوئی دنیاوی موٹیویشن تو شاید ہو جائے، لیکن دینی موٹیویشن تو کوئی نہیں ہے۔ سر اس میں ایک یہ بھی بات آتی نا کہ اس میں ہمارے جو پیچھے اینسسٹر گزرے ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ اس لیول پہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے تبلیغی نہیں کری، شعور نہیں جگایا، کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بیدار ہوتی کہ امت کو پتہ ہو کہ ہمارا کیا ہے، بلکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ تو اپنے پتہ نہیں کہاں سوشل میڈیا سے کیا کیا عقائد اپنے انہوں نے اخذ کر رکھے ہیں، ایگنوسزم کی طرف جا رہے ہیں، ایتھزم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس میں ایک پیچھے کی ہماری جو گزرے ہیں جتنے بھی اینسسٹر، ان کا بھی ہاتھ اس میں مطلب کہا جائے گا نا۔ بالکل ہے، سب کا ہاتھ ہے، سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ، بات تو دونوں ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کا جو یہ مقام ہے، یہ ہمیں اپنا آئینہ دکھا دیتا ہے، یہ ہمارا آئینہ ہے، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ مطلب قوموں کے عروج و زوال پر بہت کچھ لکھا گیا، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو اس جگہ پہ اتنا زبردست طریقے سے انالیسس کر دیا ہے کہ اب آپ کو یہ اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھئی جس قوم کے اندر اس کا جو عمل ہے وہ اکاؤنٹیبل ہی نہیں رہا، جس قوم کا عمل اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے، ختم بات، اس قوم کا بڑا غرق کیوں ہونا ہے اور کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹاپکس تھے جو آج کے امپورٹنٹ تھے، جو جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھے۔ ویسے تو پورا سنیں آپ، جو اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ کہ جو موٹے موٹے بڑے بڑے پوائنٹس تھے وہ یہ تھے۔ اس سے متعلق کوئی کوشچن رہ گیا ہو؟ سر جی اس طرح کے جو احادیث ہے، تو ان کو شاید آپ پھر قرآن کی ترجمہ کے دوران اس کا جواب بھی دے دیں، لیکن اس کے بارے میں مطلب یہ ترغیب آپ کے اگر لیے تفسیر پوری سنیں گے تو اس میں ان کے جوابات دیے گئے ہیں، جہاں پہ بھی ان کا موقع آئے گا وہ جواب مل جائیں گے۔ یہ حدیث جو آپ نے سنائی، یہ شفاعت والی، اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہم نے کی ہوئی ہے۔ مسئلہ یہاں پہ، اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کے من قال لا الہ الا اللہ یہ بھی کوٹ کی جاتی ہے۔ ہاں وہی نا، اب بات وہی ہے کہ احادیث کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ سے خطاب کر رہے ہوتے تھے۔ اب صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطاب کرتے تھے تو وہ بہت ساری چیزیں انڈرسٹوڈ تھیں، امپلائڈ تھیں۔ صحابہ کرام سب کچھ چھپا رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، اب ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کسی خاص پہلو کی طرف توجہ دلا دی۔ مطلب یہ آل انکلوسیو آپ اس کو دیکھیں گے، ایکسکلوسیو نہیں دیکھیں بالکل گے، مطلب بالکل
جیسے فرض اول آپ نے کہا آپ وسلم میں کہ جنت میں جانے کے بہت سے دروازے ہیں اور روزہ دار جو ہیں باب الریان سے جائیں گے. تو اس طرح ایک دفعہ ہماری ایک کلاس چل رہی تھی، اس میں ہم نے سارے تقاضے رکھے، تو ایک نوجوان جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ حدیث مجھے نا پرسنلی انہوں نے میسج کیا. انہوں نے کہا دیکھیں یہ سر یہ مطلب یہ حدیث بھی ہے. تو میں نے خیر جواب دیا، میں نے کہا کہ اس کا مطلب اگر آپ نے جو مجھے بھیجی ہے آپ جیسا سمجھیں، کیا میں اس کا مطلب یہ لوں کہ نہ میں نے روزہ رکھنا ہے، نہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نہ میں نے ایمان لے کے آنا ہے، نہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے، نہ حج کرنا ہے، صرف روزہ رکھوں گا میں اور باب الریان سے جنت چلا جاؤں گا؟ کیا یہ کہنے کا مطلب ہے آپ کا؟ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن سے خطاب کر رہے ہیں؟ جو باقی سب عمال کر رہے ہیں، ہاں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ روزے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ بیان کرتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ان احادیث کو مطلب آؤٹ آف کانٹیکس نکال کے استعمال کرنا تو ٹھیک ہے، وہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نقصان ہمیں خود ہی ہوگا. قرآن مجید اور آپ کی احادیث پورا فریم ورک ہے، اس پورے فریم ورک کو سمجھنا ہوگا. آپ اس کو بٹس اینڈ پیسز میں لیں گے وہ تو وہی والی وہ لطیفہ ہے نا کہ جی ایک صاحب تھے، اس نے اپنے دوست سے کہا یار مجھے قرآن کے 2 اصول بہت اچھے لگتے ہیں اور میں ان پہ خوب عمل کرتا ہوں. تو اس نے کہا یار تیری زندگی میں تو کوئی خیر کا پہلو ہے ہی نہیں، تو مطلب کون سے تجھے اصول پسند ہیں؟ تو اس نے کہا دیکھیں قرآن کہتا ہے کلو اشربو، کھاؤ پیو، مجھے کھانے پینے کا بڑا شوق ہے. اور دوسرا قرآن کہتا ہے سیرو فی الارض، زمین میں سیر سپاٹے کرو، تو مجھے سیر و سیاحت کا بڑا شوق ہے. تو یہی حال ہوتا ہے ہمارا، مطلب ہم نے کوئی ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا، بس اس کو ایک چھوٹی سی چیز اپنے مرضی کی لی اور اس کی بیس پر ایک دین کا تصور گھڑ لیا. اسے کہتے ہیں امانی، وشفل تھنکنگ. اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یعنی ان کی اپنے ہی گھڑے ہوئے ورژن آف دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. مزے کی بات نہیں ہے یہ. یعنی ایک چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اس کو خود ہمارا ذہن گھڑ لیتا ہے. ذہن کدھر گھڑتا ہے؟ ذہن میں تو پیچھے شیطان ہی ہے نا، شیطان ہیلپ کرتا ہے. تو اس کو ہم نے گھڑا اور پھر اس کو فالو کرنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ حقیقت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جی مسئلہ. تو یہ حدیث درست ہے، بالکل درست ہے یہ جو شفاعت والی ہے، لیکن یہ کہ اس کے پیچھے کیا چاہیے. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کریں گے تو یہ جہنمیوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے کریں گے. ٹھیک ہے، جو ناکام ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، وہ پھر اپنی ٹرن پوری کریں گے اور پھر وہ جنت کی طرف آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے. یہ کانسیپٹ ہے اس میں. وہاں پہ بھی جہنم سے نکالنے کا ذکر ہے اس طویل حدیث میں بھی. ہمارے ہاں جو کانسیپٹ لے لیا گیا کہ نہیں یہ تو باروں بار ہی بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنی ہے اور آپ سیدھا جنت چلے جائیں گے، ایسا کوئی چکر نہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک انکلوڈ کرتے ہیں. کوئی اور کوشچن اگر نہیں ہے تو یہ جو مین کانسیپٹ سے کلیئر ہو گئے ہوپ فلی. اصل بات کانسیپٹ کو سمجھنا ہے. اگر تو یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہیں تو پھر فائدہ ہے، ورنہ سمجھ نہیں آئے تو پھر یہ ہے کہ اس ایکسرسائز کا فائدہ نہیں ہے. تو کیا سمجھ میں آ گئے ہیں آپ سب لوگوں کو یہ کانسیپٹ جو ہم نے ڈسکس کیے؟ چلیں چلیں انشاءاللہ پھر کل جو ہے ملاقات ہوگی، لیکن ذرا آپ صحیح طرح ذرا آپ کو وہ سیشنز جو ہیں ان کو سننا ہے تاکہ زیادہ اچھے طریقے سے آپ جو ہے اس کورس کو کر سکیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کوئز جو ہے وہ شیئر ہو جائے، یا تو رات کو کر دیں گے یا صبح ہو جائے گا تو آپ کر لیجیے گا. اور نیکسٹ سیشن کی جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو شیئر ہو جائے گی. تو جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ کل پہ ملاقات ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.